یہ جو علی نقاش تم نے پوسٹ یہاں پر شیئر کی ہے، اس پوسٹ کو بنانے والا کوئی انتہائی بے وقوف آدمی رہا ہے، اور اس کی بے وقوفی کی اتنی بڑی حد ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انشاء ینشئ اور انشاء اللہ، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اردو دان طبقہ جو ہے، ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو جو قریب قریب ہوتے ہیں انہیں جوڑ جوڑ کے لکھتے ہیں، جیسے کیونکہ، یہ اصل میں کاف یا واو نون غنہ اور پھر کے ہے، ہم اس کو کیونکہ لکھ دیتے ہیں، جب کہ اس کو جب کہ ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری اردو زبان کی اپنا ایک الگ حسن ہے۔ اس کا، اس کی، یہ ہم ساتھ لکھتے ہیں، اس لیے اصل لفظ انشاء اللہ، لیکن اگر کسی نے ان کو شاء سے ملا دیا تو اس میں انشاء والا معنی پیدا ہو گیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی تورات جو ہے وہ، جیسے وہ بیوقوف سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے وہ قرآن تورات تو کتاب کا نام نہیں ہے، تورات تو قانون کا نام ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات آپ کہاں سے لاتے ہو؟ کہا جی ڈکشنری میں دیکھ لو۔ میں نے کہا قرآن کو ڈکشنری سے سمجھیں گے یا قرآن کو اللہ کے نبی سے سمجھیں گے؟ کہا نہیں جی، ڈکشنری کیا کہتی ہے؟ ڈکشنری میں تو تورات کا مطلب ہے لا۔ تو اپنی عقل سے چیزوں کو سمجھنا، ڈکشنریوں سے سمجھنا اور پھر اس کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کر دینا، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ انشاءاللہ کو لکھنا اور اس طرح سے پڑھنا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔